اچھا شیخ، دوسرا ایک آبجیکشن کہہ لیں، اعتراض کہہ لیں، سوال کہہ لیں، وہ یہ بھی آیا تھا کہ وحید الدین خان صاحب، ان کے بارے میں آپ نے ایک بات کی کہ یا آپ کی بات سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ ان پہ کوئی تہمت لگا رہے ہیں یا ان پہ کوئی اللہ معاف کرے بہتان لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا میں ہی مہدی ہوں. یہ جو مہدی کا تصور سارا بیان ہوا ہے، یہ آپ اس طرح نہ لیں جیسے کہ سائن آف دا لاسٹ ڈیز کے اندر اس کی بات آتی ہے. یہ تو اصل میں نے ہی وہ کردار ادا کیا ہے امام مہدی کا. تو کیا وہ سمبولکلی یہ بات کہہ رہے تھے یا آپ نے اپنی جو ہے نا اخذ کیا ان کی تعلیمات سے کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وحید الدین خان صاحب ایسا سوچتے ہیں، یا واقعتاً آپ نے ان کی کتاب میں سے یا ان کی کسی لیکچر میں سے کسی جگہ سے یہ چیز اخذ کی ہے؟ یعنی کہ ان کا تصور مہدی جو ہے وہ کیا ہے؟ لیکن بیسیکلی ہم بہتر ہے ہم انہیں کی تحریر سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے یہ الرسالہ ہے، یہ ان کا میگزین ہے، الرسالہ مئی 2010 کا شمارہ ہے یہ جی. اس میں اخوان رسول یہ ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جی دور آخر میں مہدی یا مسیح جو کارنامہ انجام دیں گے وہ کوئی پر اسرار قسم کا شخصی کارنامہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح اسباب و علل کے تحت پیش آئے گا جیسا کہ پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں پیش آیا. مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ طور پر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا. یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے خدا نے آپ کو مضبوط افراد کی ایک ٹیم دی جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے. ایک ٹیم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اسی طرح مہدی یا مسیح جو کارنامہ انجام دیں گے انہیں بھی خدا کی خصوصی مدد کے ذریعے ایک طاقتور ٹیم حاصل ہوگی. غالباً یہی وہ ٹیم ہے جس کو حدیث میں اخوان رسول کہا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بات یہاں پہ ابھی تک انہوں نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب و علل کے تحت ایک تبدیلی برپا کی، ایک انقلاب لے کے آئے، اور اس میں ہمارے سامنے اس مادی دنیا میں کیا ہے کہ انہیں ایک ٹیم میسر ہو گئی، وہ اصحاب رسول کی ٹیم ہے. مہدی اور مسیح بھی ایک چینج لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ٹیم کے ذریعے چینج لے کے آئیں گے. وہ جس ٹیم کے ذریعے چینج لے کے آئیں گے وہ اخوان رسول کی ٹیم ہے. اچھا، اخوان رسول یہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ معروف حدیث ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا میں اپنے بھائیوں سے ملوں. ہاں، میں اپنے بھائیوں سے ملوں. اچھا، یہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخوان رسول کا معاملہ بھی قرآن میں مذکور ہے. اخوان رسول کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 41 میں بالواسطہ طور پہ موجود ہے. اچھا، اس کو انہوں نے قرآن سے بھی نکال لیا اخوان رسول کو. اچھا، یہ تو اصحاب رسول ہے نا. اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تھی. اخوان رسول مہدی اور مسیح کے ساتھی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی. ٹھیک. اچھا، اب آپ دیکھیں، حالانکہ اخوان رسول کا ذکر قرآن میں تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور حدیث میں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ مہدی اور مسیح کے ساتھیوں کو اخوان رسول کہا گیا، اس طرح سے نہیں. لیکن بہرحال ابھی ہم ان کی بات سمجھ لیں. آگے یہ کیا کہتے ہیں جی، اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے غالباً یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اخوان رسول وہ اہل ایمان ہیں جو سائنسی دور میں پیدا ہوں گے اور سائنسی دریافتوں سے ذہنی غذا لے کے اعلیٰ معرفت کا درجہ حاصل کریں گے. نیز یہی وہ لوگ ہوں گے جو مہدی یا مسیح کا ساتھ دے کر آخری زمانے میں اعلیٰ دعوتی کارنامہ انجام دیں گے. ابھی تک کا خلاصہ یہ ہے کہ اخوان رسول مہدی اور مسیح کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے اصحاب رسول رسول اللہ علیہ وسلم کے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بات ان کی بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ایک اور شمارہ ہے، ٹھیک ہے، الرسالہ کا، جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ شمارہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ پیج نمبر جو ہے وہ 40 ہے، سپتمبر 2006 کا شمارہ. یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ماضی اور حال کے تمام قرائن تقریباً یقینی طور پہ بتاتے ہیں سی پی ایس کی ٹیم. سی پی ایس کون سی ٹیم ہے؟ ان کی اپنی ٹیم ہے. وہ پیچھے جائیں نا، وہ پوری ہیڈنگ ہے اس ٹیم کے بارے میں. وہ سی پی ایس مطلب سی پی ایس سے مراد انہوں نے ایک دعوت کے لحاظ سے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس کو وہ سی پی ایس جو ہے وہ کہتے ہیں. ماضی اور حال کے تمام قرائن تقریباً یقینی طور پہ بتاتے ہیں کہ سی پی ایس کی ٹیم ہی وہ ٹیم ہے جس کی پشین گوئی کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخوان رسول کا لقب دیا. اچھا، یعنی کہ اخوان رسول یہی ہے، مہدی اور مسیح کے ساتھ ہوں گے. اور اخوان رسول کون ہے؟ وہ سی پی ایس کی ٹیم. وہ سی پی ایس کی ٹیم ہے. یہ قرائن سے یقینی طور پہ بات معلوم ہو گئی. اچھا، اصحاب رسول کوئی عجیب الخلقت لوگ نہ تھے بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے. اسی طرح اخوان رسول بھی کوئی عجیب الخلقت لوگ نہ ہوں گے بلکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہوں گے. آگے کیا کہتے ہیں، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے درمیان بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں مگر وہ اخوان رسول کا درجہ نہیں پا سکتی.
ٹھیک ہے. اس لیے کہ اخوان رسول کا درجہ صرف وہ لوگ پا سکتے ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہوں. موجودہ زمانے میں اٹھنے والی تمام تحریکیں رد عمل کی تحریکیں تھیں. ان میں کوئی بھی تحریک ایسی نہیں کہ جس کا یہ کیس ہو کہ اس کے رہنماؤں نے رد عمل کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی ہو کر قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا ہو اور پھر خالص مثبت بنیادوں پہ اپنی تحریک کا آغاز کیا ہو. یہ خصوصیت صرف سی پی ایس انٹرنیشنل کی تحریک میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یعنی کہ آپ کے یہ تاثرات پیدا ہوئے کہ یہ اپنی ہی اس تحریک کو وہ تحریک کہہ رہے ہیں جو امام مہدی کی تحریک ہوگی. یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن ظاہری بات ہے وہ سارے کرائن اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ مہدی میں ہی ہوں. تو تبھی تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اخوان رسول کی ٹیم یہ ٹیم ہے. ظاہری بات ہے پھر ان کا لیڈر جو ہے، ہاں ان کا لیڈر کیا ہے، وہ امام مہدی ہوگا. نہیں وہ بات اگر آپ دیکھیں نا، یہ پوری بحثیں پڑھیں آگے پیچھے سے، بات بالکل موجود ہے. اچھا ایک اور بات انہوں نے کی، اس سے بات بالکل سمجھ میں آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی جو ہے نا اور عیسیٰ آ کے دعویٰ نہیں کریں گے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا. اچھا دعویٰ نہیں کریں گے، یہ ان کی ایک نشانی ہوگی. لیکن جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کے زمانے کے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو پہچانیں. یعنی کہتے ہیں مہدی اور مسیح کے اینڈ پہ تو یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہ کرے، اور وہ انہوں نے کیا بھی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ان کو نہ پہچان پائیں گے وہ لوگ آزمائش میں ناکام ہیں. یعنی وہ ناکام لوگ ہیں جو اللہ نے ان کی آزمائش کی، وہ ناکام لوگ ہیں. اور ان کے لیے لازم ہے، یہ دینی فریضہ ہے کہ اس کو پہچان کے اس کا ساتھ دیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پہچان کے ساتھ دیں تو کسی کو تو پہچانیں گے نا. پھر یہ ہے کہ جتنی خصوصیات بیان کر دیں مہدی اور مسیح کی، اچھا وہ دیکھیں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک اور شمارہ ہے، یہ جولائی جو ہے نا وہ 2010 کا شمارہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. وہ آنے والا یہ عنوان ہے. ٹھیک ہے. جولائی 2010 کا شمارہ. اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں اس سلسلے میں 3 الفاظ ہیں: رجل مومن، مہدی اور مسیح. ٹھیک ہے. بظاہر یہ تینوں الفاظ ایک ہی شخصیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآنی طریقہ ہے، جیسے پیغمبر اسلام کے لیے بھی عبد، محمد اور احمد کے الفاظ استعمال ہوئی. تو یہ بات ہو گئی کہ مہدی، مسیح، رجل مومن ایک ہی شخصیت. ایک بات تو یہ انہوں نے یہاں پہ کر دی. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے وہ کیا کہہ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آنے والی کی پہچان صرف ایک ہوگی، پہچان بھی کروا دی. وہ اس کا استثنائی رول ہے، ایکسیپشن رول. لوگوں سے یہ مطلوب ہوگا کہ وہ اعلان کا انتظار نہ کریں، اچھا، بلکہ وہ رول کو دے کر بطور خود آنے والے کو پہچانیں اور اس کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. جو لوگ اس بصیرت کا ثبوت نہ دے سکیں، یعنی اس کو پہچان کے اس کا ساتھ نہ دے سکیں، وہ تاریخ کے اس آخری امتحان میں بلا شبہ ناکام قرار پائیں گے، یعنی وہ خسارے میں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حدیث کی روایتوں میں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے شخص کے لیے، اب آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں، 3 الفاظ استعمال کیے گئے: رجل مومن، مہدی اور مسیح. لیکن غور طرف بات یہ ہے کہ تینوں کا رول ایک ہی بتایا گیا، اور وہ ہے دجال کو قتل کرنا. ٹھیک ہے. اس میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ تینوں سے مراد ایک ہی شخصیت ہے، تینوں ایک ہیں. ورنہ حدیث میں تینوں کے لیے الگ الگ رول بیان کیے جاتے. اچھا یہاں سے دجال کے قتل سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے کی روایتوں پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس قتل سے مراد استدلالی قتل ہے، نہ کہ جسمانی قتل. ایک دجالی فکر آئے گی، اس دجالی فکر کو کے خلاف جو کام کرنے والا بندہ ہے، جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ. اچھا آگے چل کے دجالی فکر کیا کہتے ہیں؟ دجالی فکر ان کے نزدیک ہے جو مولانا مودودی کی فکر ہے. اچھا. ہاں، جماعت اسلامی. ہاں، مطلب یہ جو تحریک برپا کرنے اور جو کہتے ہیں کہ اسلام کو غالب کرنا چاہیے اور نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں، جو خلافت کی بات، یہ ان کے نزدیک دجالی فکر ہے. اس دجالی فکر کو استدلال کے ذریعے جو قتل کرے گا، سب سے پہلے مولانا مودودی کا رد خود ہی کیا. اب دیکھیں نا، نام اپنا نہیں لے رہے، انڈائریکٹلی ساری کی ساری انڈائریکٹلی جتنی اس کی پہچان کروا دی ہے نا لوگوں کو، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ جو اس نے نام بھی نہیں لینا، تم نے اس کو پہچاننا ہے، نہیں پہچانو گے تو خسارہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے دجال کو قتل کرے گا اور وہ استدلال کا قتل ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے ہی. آگے کیا کہتے ہیں؟ رجل مومن کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ اس کی معرفت استثنائی درجے کی معرفت ہوگی. مہدی کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ وقت کے تمام سوالات میں وہ استثنائی طور پر درست رہنمائی دینے کی صلاحیت کا حامل ہوگا. مسیح کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ وہ رافت اور رحمت بالالفاظ دیگر امن کے اصول کا کامل معنوں میں اظہار کرے گا. اچھا یہ بھی پیس کے لیے ان کا بڑا کام ہے. ہاں، پیس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو مسیح سے جو ہے وہ معنی مراد لے لیا، اور دوسرا یہ کہ جی سارے سوالوں کے جواب ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ معاصرہ ایمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ حدیث میں آنے والی کی نسبت سے یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی ہر مومن پہ یہ واجب ہوگا کہ اس کی آواز پہ لبیک ہے اور اس کا ساتھ دے. اس حدیث رسول سے واضح طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا جب آئے گا تو اس وقت
معاصر اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اس کو پہچانے اور اس کے مشن میں بھرپور طور ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. اچھا، واضح ہو کہ آنے والے کے بارے میں بہت زیادہ روایات آئی ہیں، لیکن ان روایتوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ آنے والا اعلان کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرے گا، اور نہ یہ کہا گیا کہ اس کے معاصرین اعلان کے ساتھ اس کا اعتراف کریں. ٹھیک ہے. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ نہ اس نے اعلان کرنا ہے نہ معاصرین نے اعلان کرنا ہے کہ یہ مہدی اور مسیح ہے. اس سے تو سارا فتنہ کھڑا ہوگا، کیونکہ پہلے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے رہے. بس یہ ہے کہ پہچانیں، یہ اس کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانے یہ مہدی اور مسیح ہے. یعنی ہر ڈائمینشن سے بار بار وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم ہی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. اور پہچاننے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ کام کریں گے. حدیثوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے. وہ سارے کام جو وہ گنواتے ہیں وہ خود کر رہے ہیں. مطلب یہ تو زبان سے کہہ دیا نا کہ اخوان رسول کی ٹیم کون ہے، ایسے مطلب ہماری خود ہی کہہ دیا. ٹھیک ہے. ظاہری بات ان کا لیڈر پھر وہی ہوگا. اچھا، آگے چل کے بھی یہی بات کی ہے. جہاں تک معاصرین کا تعلق ہے، ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوگی کہ وہ شخصی تعین کے ساتھ اپنے اعتراف کا اعلان کریں. ٹھیک ہے. شخصی تعین کے ساتھ اعتراف صرف پیغمبر کے لیے مخصوص ہے، غیر پیغمبر کے لیے اس قسم کا شخصی اعتراف درست نہیں. البتہ معاصرین کی یہ لازمی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آنے والے کو پہچانیں، وہ اس کے لیے دعا کریں اور عملی اعتبار سے وہ پوری طرح اس کا ساتھ دیں. آخر میں چل کے ایک اور بات کہتی، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے اس کے لیے ایک اضافی مدد، ایڈیشنل سپورٹ کا انتظام کرے گا، یعنی مہدی اور مسیح کے لیے. وہ کیا ہوگی؟ یہ انتظام سچے خواب کی صورت میں ہوگا. آنے والے کے معاصرین کثرت سے ایسے خواب دیکھیں گے جو اس کو یقین دلائیں گے کہ آنے والا شخص وہی ہے جس کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے. اور ان کے قریبی لوگوں نے مجھے بتایا، جن کی ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، حضرت صاحب سے، تو لوگوں نے ان کے بارے میں خواب دیکھے مہدی اور مسیح کے. اچھا، ہاں، وہی بات یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، ادھر کر دیا. صحیح. تو یعنی آپ کا جو تاثر تھا وہ اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہ آپ نے خود ہی کوئی جیسے کو کہتے ہیں کہ بندہ گھڑ لے یا خود ہی اپنے فتویٰ لگا دے کسی کے اوپر، لیکن آپ کی یہ ساری تحریریں واضح طور پر یہ چیز کا اشارہ کر رہی ہیں. کوئی بھی ان کو پڑھے تو وہ واضح طور پہ یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ تر حسن زن کی بنیاد پہ کہ وہ ایک مہدی کو سمبولک چیز لے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، سمبولک لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے اس سمبولکلی کو میں نے حق ادا کر دیا ہے اور میری ٹیم ادا کرتی رہے گی، آگے چلتی رہے گی. اور یہ جو دجالی فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کو ہم نہیں، اور دجالی کو بھی انہوں نے سمبولک لے لیا، یعنی کہ اس کو بھی ایز اے جسم نہیں لیا ہے، اس کو بھی ایک سمبولکلی لے لیا. تو اتنا ایک حسن زن رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے بھی اسلاف کے دور میں بھی کچھ لوگ کسی کو مہدی اس انداز سے کہہ دیتے کہ ہدایت یافتہ ہے بھائی. ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہ جب وہ یہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا میں مہدی اور مسیح ہوں یا عیسیٰ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ رہے. نبی نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس سے مراد نبی عیسیٰ نہیں ہے، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے تو کہا نا، ٹھیک ہے، وہ تو اس معنی میں کہا نا اپنے آپ کو نبی ہونے کے معنی میں. انہوں نے اس معنی میں نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کا رول پلے کرے گا، یعنی کہ جو پرپس ہے، تو وہ رول میں مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو عیسیٰ کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رول کیا تھا؟ وہی امن کے پیغمبر تھے. اور جو مہدی کا رول پلے کرے گا، یعنی ہر سوال کا جواب اس وقت کے حالات کے مطابق وہ دے گا، تو وہ مہدی ہوگا یا رجل مومن ہوگا. تو اس اعتبار سے انہوں نے پھر یہ بھی بات آپ نے دیکھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ ہوں گے، بلکہ کیونکہ اصحاب رسول بھی عام تھے، اخوان رسول بھی عام لوگ ہوں گے. تو یہ بات کہی ہے کہ ہم عام لوگ ہی ہیں، لیکن ہیں ہم وہی مہدی اور مسیح. اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں بیس آن دا رول، رول ناٹ بیس آن دیٹ شخصیت، پرسنالٹی، نبی ہونے کی ایسی نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ.